أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہے نا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ؟ کوئی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. سب لوگ ایسے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے اور سب لوگ ہنستے رہنا ہے، ہمیشہ مسکرات رہنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے. تو عزیز بچوں، ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ چرچا کر رہے تھے نماز عیدین کے متعلق، ہے نا. نماز عیدین کیا ہے اور کتنی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ رہے تھے. ہمارا جو باقی حصہ ہے اس کو آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اس کی جو ہم چرچا کر رہے تھے اس کے متعلق، ٹھیک ہے. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا، عیدین کا مسئلہ پڑھا اور عیدین کی نماز کا جو طریقہ ہے، 6 زائد تکبیر کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، ہم نے ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا کریں گے؟ عیدین کے دن میں کیا مستحبات ہے، کیا کیا کرنا سنت ہے، کیا کیا کرنا ہمارے لیے ثواب ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پڑھیں گے. دیکھیے اس میں عید الفطر کے دن کے مستحبات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. عید الفطر کے دن کیا کیا کرنا، کیا ہے مستحب. ابھی دیکھیے عید الفطر ہمارے سامنے آیا اور چلا گیا. ابھی ہمارے سامنے عید الاضحیٰ آنے والا ہے، بقرہ عید، جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں، ہے نا. سب لوگ بڑے دھوم دھام سے کیا کرتے ہیں؟ عید کا جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہے نا. سب لوگ ایک دوسرے کی خوشی کی مبارکبادیاں دیتے ہیں. تو ہم لوگ اس سے پہلے اس سے متعلق پڑھے تھے اور ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے نا. وہ واقعہ، وہ بچے کا واقعہ، ان کے ابو کا انتقال ہو جاتا جنگ میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد اس بچے کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور نئے نئے کپڑا پہنا کر عیدگاہ لے کے جاتے ہیں. ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا تھا، ہے نا. ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ عید الفطر کے دن کے مستحبات کیا کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے. دیکھیے اس کے دن کیا کیا کرنا، اس دن کیا کرنا مستحب ہے. ناخن تراشنا یا تراشوانا، ٹھیک ہے، یعنی ناخن کاٹنا. اس دن کیا مستحب ہے؟ ناخن کاٹنا یا ناخن کٹوانا کیا ہے؟ مستحبات میں ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا دیکھیے مسواک کرنا. عید کے دن کیا کرنا؟ مسواک کرنا. ہمارے گھر میں جو کیا ہوتا ہے، جو درخت کے جو کچھ کیا ہوتا ہے، شاخیں وغیرہ، وہ سب چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی، اس سے ہم کیا کرنا؟ مسواک کرنا. یا پھر جو کچھ بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ، یا برش ہو، ضروری نہیں کہ برش ہی کرنا ہے، کچھ بھی چیزیں کیا کر سکتے ہیں؟ مسواک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کا دیکھیے اچھے کپڑے پہننا، نئے نئے کپڑے پہننا چاہیے. ہم عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ عیدگاہ جاتے ہیں، سب لوگ خوشی کے لیے جاتے ہیں نا. تو سب لوگ کیا کرنا ہے؟ نئے نئے کپڑے پہننا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں. تو اس لیے نئے نئے کپڑا پہننا بھی کیا ہے؟ مستحبات میں سے ہے. پھر خوشبو لگانا. عید کے دن کیا ہے؟ خوشبو لگانا چاہیے، ہے نا. خوشبو لگائیں گے تو لوگوں سے ہم خود گزر کے جائیں گے تو ہمارے بدن سے خوشبو آئے گی، ہے نا. اس دن خوشبو لگانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے. پھر اس دن کیا ہے؟ فجر کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا. یعنی جس دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی جو نماز ہے، فجر کی جو اذان ہونے کے بعد ہم کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن اس دن ہم کیا کرنا ہے؟ جمعہ کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نماز کو ادا کرنا چاہیے، وہ بھی باجماعت. اس دن وہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے. پھر اسے کہ عید گاہ تک پیدل جانا،
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ گاڑی لے کر کے بہت لوگوں سے جاتے ہیں، وہ بھی چلے گا، لیکن کیا ہے عیدگاہ تک پیدل جانا کیا ہے عید الفطر کے دن کیا ہے مستحبات میں سے ہے، اور وہ پیدل جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرے راستے سے واپس آنا، جب ہم جاتے ہیں اس راستے سے گئے عیدگاہ کے لیے، نماز پڑھے لوگوں سے مصافحہ کیے، گلا ملے، پھر اس کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے، جب ہم واپس آئیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے دوسرے راستہ اگر دوسرا کوئی روڈ وغیرہ ہے تو ہم دوسرے راستہ آنے سے بھی کیا ہے اس دن مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں کھانا، یعنی جب ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں عید الفطر کے سمے میں، عید الفطر کے دن عیدگاہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم لوگ بناتے ہیں نا گھر میں، سمے بناتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ اور الگ الگ چیزیں بناتے ہیں، میٹھی چیزیں کھا کر کے کیا کرنا، عیدگاہ کے لیے جانا کیا ہے مستحب ہے، اور سب لوگ کھاتے بھی ہیں، سب کے گھر میں سمے بنتا ہے نا، سمے کھاتے ہیں نا آپ لوگ، سمے ہے نا، سب لوگ کھاتے ہیں، اور سمے کتنا مزیدار ہوتا ہے نا، کتنا اچھے سے اس کو دودھ سے شکر سے بناتے ہیں، اور بہت ہی مزیدار رہتا ہے نا سمے، تو اس کو وہ کھانا بھی کیا ہے مستحب ہے، کھانے سے نماز جانے سے پہلے وہ کھا کر کے جانا کیا ہے مستحب ہے۔ پھر خوشی کا ظاہر کرنا، یہ ہم کو کیا کرنا ہے ضرور عید کے دن کیا کرنا چاہیے، ہم دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، سلام کرنا ہے، کلام کرنا ہے، گلے ملنا ہے، اور دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا ہے، بھائی کیسے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک دوسرے کے گھر میں جانا چاہیے، رشتہ داروں کے گھر میں جانا چاہیے، یہ کیا ہے سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، ہے نا، سب لوگ کریں گے نا، ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے آپس میں مبارکبادی دینا، ٹھیک ہے، مبارکبادی دیکھیں مطلب عید مبارک، آپ کو عید مبارک، عید مبارک بولتے ہیں ہم لوگ نا، آپ کو بھی عید مبارک، یہ بھی بولنا بھی کیا ہے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے آپس میں مبارکبادی دینا، کثرت سے صدقہ کرنا، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کے دن کیا کرنا چاہیے، ہم کو رمضان کا جب کہا جاتا ہے، جب رمضان کا روزہ آتا ہے تو ہم کو صدقہ فطر جو ہے رمضان کی نماز، عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم جب کیا کرتے ہیں عید الفطر کے دن، اور ہم نماز سے پہلے اگر ہم ہمارا صدقہ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ جو ہے آسمان اور زمین کے نیچے میں کیا ہوتا ہے لٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، معلق رہتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں عید کا کی نماز جانے سے پہلے ہم کیا کرنا ہے، ہمارے صدقات جو ہے، جو ہمارے جو اوپر جو جتنے بھی خیرات وغیرہ وہ کیا کرنا ہے ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عید گاہ اطمینان کے ساتھ نیچے نگاہ کر کے جانا، دیکھیے اس میں کیا ہے، عیدگاہ کے لیے جب جاتے ہیں تو عیدگاہ جاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، عیدگاہ کے لیے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، اچھے سے ایک دم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور ہماری آنکھوں کو، ہماری نگاہیں کو نیچے کر کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری نگاہیں نیچے کر کے جانا چاہیے، تاکہ کیا ہوگا اچھے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں سے ہمارا کوئی مخالطہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا جو یہ ہے، اب عید الاضحیٰ کے متعلق ہم کیا کریں گے، کچھ باتیں پڑھیں گے، اور عید الاضحیٰ ابھی کچھ دنوں میں آنے والا بھی ہے نا، ہمارے 21 کو عید الاضحیٰ آنے والا ہے، بدھ کے دن ہے نا، بقرعید ہے، سب لوگ قربانیاں کریں گے، سب لوگ گوشت کھائیں گے، ہے نا، تو ایسے ٹائم میں ہم کیا کرنا ہے، عید الفطر کے دن کیا کیا کرنا سنت ہے، اس کو ہم کیا کریں گے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے 2-3 سوالات ہیں اس کو ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے عید الاضحیٰ کے دن تمام احکام عید الفطر کی طرح ہیں، چند باتوں میں فرق ہے۔ عید الاضحیٰ کی جو باتیں ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا عید الفطر میں کیا کیا کرنا، ناخن تراش ہونا، ایسا کرنا، اور اس میں ایک راستے سے دوسرے راستے جانا، لیکن اس میں صرف کچھ باتوں میں فرق ہے، کیا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نہ کھائیں۔ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا، عید الفطر کے دن کیا کرنا چاہیے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز جانے سے پہلے کیا کرنا، کچھ کھانا کیا ہے سنت ہے، کچھ میٹھی چیزیں، چاہے کھجور ہو، سمے ہو، اور کچھ دیگر کوئی اور جو چیز ہو، تو کچھ میٹھی چیزیں کھا کر کے نماز کے لیے نکلنا، نماز کے لیے جانا، وہ کیا ہے سنت ہے نا۔ لیکن عید الاضحیٰ میں کیا ہے، کچھ نہیں کھانا چاہیے، کیوں، کیونکہ ہم قربانی کرتے ہیں، تو ہمارے قربانی سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے قربانی کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ کھانا کیا ہے سنت ہے، لیکن عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کے راستے میں پیدل بلند آواز سے تکبیر کہتا ہوا جائے، کب ہے، ہم جب عید الفطر کے دن کیا کرنا ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہم ایک تکبیر پڑھتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم کو کیا کرنا ہے، پڑھتے ہوئے راستے کی طرف سے ہم جانا ہے، جاتے ہوئے ہم کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے،
تاکہ سب لوگ سنیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو یاد آیا وہ لوگ بھی کیا کریں، پڑھے۔ یہ کیا کرنا چاہیے ہم کو، پڑھ کے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر قربانی کرنی ہے تو پہلی ذی الحجہ سے قربانی تک حجامت نہ بنوائے اور ناخن نہ تراشوائے، یعنی پہلی ذی الحجہ، آج سمجھ لیے کیا ہے، ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہوئی، تو اگر آپ کو قربانی کرنا ہے یا آپ کے نام پہ کوئی اگر قربانی کر رہا ہے یا آپ کے ابو اگر آپ کے نام پہ قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے، یا پھر آپ کوئی کسی میں اس میں شریک ہوئے ہیں، کسی حصہ میں شریک ہوئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، آپ کو ناخن نہیں تراشنا چاہیے، بال نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کاٹیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پہلی ذی الحجہ شروع ہو گئی، پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کے دن تک کیا نہیں کرنا، ہم ناخن نہیں کاٹنا ہے اور بال بھی نہیں کاٹنا ہے، وہ بھی کیا ہے، سنت عید الاضحیٰ میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے نا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی سے لے کر کے، یعنی جس دن کیا ہوتا ہے، عید سے ایک دن آگے، عید سے ایک دن پہلے، اس دن کی عصر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک، ٹھیک ہے، 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے، اس دن کے فجر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ تکبیر پڑھنا بعض جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایک بار کہنا کیا ہے، واجب ہے، اور 3 بار کہنا کیا ہے، افضل ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار کہنا کیا ہے، افضل ہے، لیکن ایک بار کہنا واجب ہے۔ وہ تکبیر کیا ہے، تو اسے جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تکبیر کیا، دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیے سب لوگ ایک بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا کرنا چاہیے سب لوگ بلند آواز سے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایک بار پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، لیکن 3 بار پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ تو ہر نماز کے بعد فجر کی، یعنی 9ویں کی فجر سے لے کر کے، ٹھیک ہے، 13ویں کی عصر تک ہم کیا کرنا ہے، وہ تمام کے تمام کو ہر دن پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا کیا ہے، افضل ہے اور سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارے کچھ سوالات اور جوابات۔ تو ہمارا سبق ختم ہو گیا، کیا تھا، عید کے بیان، عید میں کیا کیا کرنا سنت ہے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور عید میں کیا کیا مستحبات ہے، وہ بہت ہی ہم نے پڑھا۔ پھر عید الفطر میں کیا کیا مستحب ہے، وہ سب باتیں پڑھے ہم لوگ۔ پھر عید الاضحیٰ میں کیا کیا فرق ہے، اور عید الفطر سے کیا ہم فرق ہے، ان باتوں کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عید کے دن کی نماز کا حکم کیا ہے۔ اب کچھ سوالات کی طرف ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوالوں کے جوابات کوئی بھی لکھیں، آپ لوگ کیا کرنا ہے، ان سوالوں کو کیا کرنا ہے، لینا ہے اپنی کتاب، اور ایک قلم لینا ہے اور ایک کاپی لینا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے اور اس کو مشق کرنا ہے، تاکہ وہ پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ کی جو سبق کا جو ریوائز ہے اس کو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے عیدین کی نماز کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے اس کا، ہم لوگ پڑھیں۔ عیدین کی نماز کا حکم کیا ہے، واجب ہے نا، وہ واجب ہے، وہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ تو عید، بقرعید، ان دونوں نمازوں کو پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر نماز عیدین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو ہم لوگ پڑھے تھے پچھلے ویڈیو میں نماز عیدین کو کیسے پڑھنا ہے، وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس میں 6 تکبیریں ہیں۔ پہلے کیا کرنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، تکبیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر امام اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے، پھر تیسری بار بھی اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ باندھ لینا چاہیے تیسری بار، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہے نا۔ پھر دوسری رکعت کھڑنے کے بعد پھر امام کیا کرے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورہ ملائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے وہ کیا کرے گا، وہ امام اپنی جو زائد تکبیر 3 تکبیریں ہیں اس کو پڑھے گا، پھر باقی نماز کو مکمل کرنے کے بعد خطبہ پڑھیں گے، خطبہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے باقی نماز ہم نے یہ طریقہ بھی پڑھا تھا۔ تو نماز عیدین کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، تو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں کہاں ادا کریں، ہم لوگ پڑھے تھے
پہلی جو تکبیر ہے وہ کہاں ادا کرنا ہے؟ پہلی بار، یعنی نماز سورہ شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو شروع کرنا چاہیے. ہم لوگ پڑھے تھے پچھلی ویڈیو میں، یعنی جب امام کیا کرے گا، کوئی سورہ پڑھے گا، سورہ پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ پہلی رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تکبیر زائدہ پڑھتے ہیں، زائد جو تکبیر ہیں اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورہ ملاتے ہیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کرتے ہیں پہلے رکعت میں. لیکن دوسری رکعت میں کیا ہے؟ پہلے امام کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی اور سورہ ملائے گا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ زائد جو تکبیریں ہیں تو یہاں پہ کیا بولے ہیں، کہاں کہاں پڑھیں گے؟ پہلے میں پہلی بار پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے، اور دوسرے رکعت میں یہ چار چیزیں ہونے کے بعد، کل فاتحہ پڑھنے کے بعد اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دو مستحبات بیان کریں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو مستحبات. تو عید الفطر کے دن کے مستحبات ہم نے پڑھا کیا؟ عید الفطر میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یا بال نہیں کاٹنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا ہے، پھر خوشبو لگانا چاہیے، بہت ساری کیا مستحبات عید الفطر کے دن، ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عید کا پیدل جانا چاہیے، دوسروں کو مبارکبادی دینا ہے، دوسروں کو خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، پھر کثرت سے صدقہ کرنا ہے. یہ سب باتیں کہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں، یعنی ٹوٹل 15 یا 20 کیا ہے عید الفطر کے دن کے مستحبات ہیں. پھر عید الاضحیٰ کے دن کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ بلند آواز سے جب ہم عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں تو بلند آواز سے تکبیر کہتا ہوا کہاں جانا ہے؟ عیدگاہ کی طرف جانا ہے. اور جب آتے ہیں تو دوسرے راستے سے واپس آنا ہے. اور وہ تکبیر بھی ہم نے پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا. یہ تکبیر کیا کرنا ہے؟ جب ہم جاتے ہیں عیدگاہ کے لیے تو پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور جب آتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہوئے آنا ہے، وہ بھی بلند آواز سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری کیا ہے، اگر ہم قربانی کرنا ہے تو اس کے دن کیا مستحب کیا ہے؟ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ ناخن نہیں کاٹنا ہے یا بال نہیں کاٹنا ہے. کب سے؟ 9ویں نہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کے دن تک کہ وہ نہیں کرنا، بال نہیں کٹانا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے. جو قربانی، جس کو قربانی کرنا ہو، جن کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، جن کے نام پہ قربانی کرنا ہو، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں. لیکن جو قربانی نہیں کرتا ہے اور جو قربانی نہیں دیتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ ناخن کٹائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ کہتے ہو کچھ بھی حرج نہیں ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کیا کیجئے، اس سبق کو، پورے سبق کو اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے لکھیے اور اچھے سے دیکھیے، ٹھیک ہے. ہمارا سبق ختم ہوتا ہے اور ہمارا جو پہلا جو راؤنڈ ہے وہ بھی ہمارے اس سبق سے کیا ہوئی، ہمارا آخری سبق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پورے سبق کو اچھے سے پڑھیے، سارے ویڈیوز کو، سارے سبق کو اچھے سے دیکھیے، ٹھیک ہے. پھر ہم کیا کریں گے، آنے والے سبق میں، آنے والے ہمارا جو ایگزام کا ٹائم کے بعد ہم کیا کریں گے، دوسرے ویڈیو کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آج کے ہم کیا کرتے ہیں، اتنا ہی کافی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.